آپ اللہ کو کہو اللہ میں خود کو بدلنا چاہتا ہوں، نماز میں کھڑے ہو جاؤ، وضو کر کے ذکر کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لو، بے بس بن جاؤ، لاچار بن جاؤ، کمزور بن جاؤ، اللہ سے کہہ دو اللہ مدد کی ضرورت ہے آپ کی، بس بات ختم۔ 2-4 دن مانگو، دل سے مانگو، پرائیورٹی کے ساتھ مانگو، سچے جذبوں کے ساتھ مانگو، اللہ کر دے گا ہیلپ یار۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے رسول لوگوں کو بتا دو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، جو بھی تمہارے دلوں میں۔ اب اپنے دلوں پر ذرا کیفیت اپنی نگاہ ڈالیں کہ آپ کے دلوں میں کیا ہے، کیا سوچ ہے آپ کی۔ وہ دل اندھیروں میں ہے، روشنیوں میں ہے؟ اس دل میں اللہ سے جڑنے کے جذبے ہیں نہیں ہیں؟ وہ دل گناہوں میں انوالو ہے یا نیکی کے کچھ جذبے ابھی باقی ہیں اس میں؟ یعنی ہاں جو بھی ہے آپ کے دل میں، اب میرے دل میں پوری کائنات ہے، آپ کے دل میں بھی پوری کائنات ہے، اس کائنات پہ ذرا غور کریں یہ کیا ہے، اور پھر اس کو ریلیٹ کرے اللہ سے کہ اللہ کو یہ سب نظر آ رہا ہے، اللہ سب یہ جان رہا ہے، میرے دل کے جذبے، میرے دل کے ارادے، میرے دل کی نیت، میرے دل کے خیالات، میرے دل کی دنیا جیسے مجھے نظر آ رہی ہے اس سے کئی گنا کلیئر طریقے سے، شارپ طریقے سے میرے رب کو نظر آ رہی ہے، اور وہ جان رہا ہے سب کو۔ ٹھیک ہے، اللہ اسے جان لے گا، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے وہ سب جانتا ہے، غافل نہیں ہے۔ ہم جو کر رہے ہیں زمین پہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ آپ نے آج کا دن جو اس زمین کے اوپر گزارا، جہاں جہاں آپ گئے، جو جو آپ نے کیا، جس جس کے ساتھ آپ رہے، جو جو بات آپ کے منہ سے نکلی، جو جو قدم آپ نے اٹھایا، سب یوں محسوس کرو جیسے وہ نوٹ ہے، اسے ریکارڈ کر لیا گیا۔ اب غور کرو کہ میں نے اور آپ نے اللہ کی نظروں کے سامنے رہ کر کیا کچھ کیا ہے آج، کتنے گناہ کیے، کتنی نیکیاں کی، کتنی سستیاں کی، کہاں پر ضمیر نے کہا تھا کہ یہ کرو لیکن میں نے ضمیر کو کہا تھا نہیں میرا موڈ نہیں ہے، کہاں پر دل نے کہا تھا کہ آؤ یار تھوڑا سا نیک بن جاتے ہیں، تھوڑا گناہوں کو روک دیتے ہیں، لیکن میں نے کہا نو شٹ اپ، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ سوچو اگر زندگیوں پہ غور ایسے ہی کیا جاتا ہے بھائی، نہیں مشکل ہے، کنگریچولیشنز، غفلتوں کا سما ہے، جاؤ دنیا میں گھومو پھرو مزے اڑاؤ، واللہ اتنے کامیاب، اتنے دور نکل جاؤ گے، دولت بھی ہاتھ آ جائے گی، لڑکی بھی ہاتھ آ جائے گی، پیسہ بھی آ جائے گا، شہرت بھی آ جائے گی، نام بھی کما لو گے، بہت لگژری لائف مل جائے گی۔ جاؤ جاؤ ابھی سے محنت اسٹارٹ کر دو، کیونکہ ایسا بندہ جو اللہ کے لیے خود کو تیار نہیں کر رہا ہوتا نا، وہ دوسری طرف خود کو دنیا کے لیے تیار کر کے بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیں، دنیا سے دل لگانے والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ جب بھی اللہ کی طرف سٹیپ اٹھائیں گے تو یا تو اٹھانے سے پہلے ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گے، یا اٹھائیں گے نہیں، یا ان کا دل نہیں کرے گا، یا وہ کہیں گے مجھ سے نہیں ہوگا، اس طرح کی سچویشنز۔ اور جو واقعی اٹھانا چاہتے ہیں نا، وہ یہ سوچتے ہیں کہ جب میں دنیا حاصل کر سکتا ہوں، خون پسینہ بہا سکتا ہوں، تو یار اللہ تو رہبر، محسن، سمجھنے والا۔ ایک باس کو اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دیتے ہوئے جو انسان کی حالت ہوتی ہے نا، امیجن نہیں کر سکتے۔ آپ سے چھوٹی سی غلطی ہوئی نا کمپنی میں، رائٹ، سو آپ خود کو بچانے کی، حالانکہ آپ کی غلطی تھی، آپ جان بوجھ کے نہیں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن آپ کی اس غلطی سے کمپنی کو لاس ہو گیا۔ اب جو آپ کو ڈر گھیر رہا ہے نا کہ باس کو کیا کہوں گا، یہ کیا کہوں گا، وہ کیا ہوگا، فلانا کیا ہوگا، کتنا مشکل ہے نا اپنا آپ کسی دوسرے کو ایکسپلین کرنا کہ بھائی میں صحیح تھا، میری غلطی تھی، لیکن میں جان بوجھ کے میں نے یہ نہیں کیا۔ اور پھر شک بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں معاف کرے گا بھی کہ نہیں، پتہ نہیں جاب پہ رکھے گا بھی کہ نہیں، پتہ نہیں ریکوری نہ مانگ لے۔ لیکن ہم ایڑی چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں اپنا آپ دوسروں کو سمجھانے میں، رونا دھونا بھی شروع کر دیتے ہیں، معافیا بھی مانگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ اللہ جو سب سے زیادہ سمجھتا ہے، جس کے سامنے منت نہیں کرنی پڑتی انسان کو، بس اللہ کو کہتا ہے اللہ آئندہ نہیں کروں گا، بلکہ انسان سے منتیں اللہ نہیں کرواتا، یہ یاد رکھنا۔ اللہ نے تو معاف کرنا ہوگا تو وہ تو آپ توبہ کرو نہ کرو اس نے معاف کر دینا،
وہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ آپ کیسے ہو، آپ نے گناہ کیوں کیے، آپ نے غفلت کیوں کی. جب آپ کو ریئلائز ہوگا تو آپ کو یہ ڈر نہیں ہوگا کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا، اللہ کو مجھے ثبوت دینے پڑ جائیں گے، اللہ پوچھے اللہ تو اتنا انڈرسٹینڈنگ رب، تو اسے اس کے لیے کوشش، اس کے لیے ایفرٹ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یعنی ہاں وہ سب جانتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تھوڑا تھوڑا جانے بھی اللہ کو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتا ہے. اگر آپ برے ہو تو آپ کو اللہ ٹھیک بھی کر سکتا ہے، لیکن کیسے کرے گا؟ جب آپ اسے قادر سمجھو گے. قادر سمجھو گے. آپ کسی سے مدد کب مانگتے ہو؟ جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ بندہ میری مدد کر سکتا ہے. آپ کو پیسے کی ضرورت ہے تو آپ پیسے والے کے پاس جاؤ گے نا. تو یہ آپ کا جانا جو ہے یہ فرسٹ سٹیپ ہے آپ کا، یہ سٹرگل ہے آپ کی. آپ جاؤ. اب بھلے پیسے دینے والا آپ کے علم میں ہو، ہاں، اور آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے سوچتے رہو کہ اس کے پاس پیسہ ہے، وہ میری ہیلپ کرے گا، اور آپ کو یقین بھی ہو کہ وہ کرے گا، لیکن آپ جاؤ گے نہیں. تو یہ فرسٹ سٹیپ اٹھانا ضروری ہوتا ہے. یہی اللہ کے لیے جو 2-4 قدم شروع میں انسان اٹھاتا ہے نا، یہ انسان کی بہت بڑی عبادت ہوتی ہے. اور اللہ دیکھنا بھی یہ چاہتا ہے. اللہ انسان کا وہ قدم اٹھتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے جس میں اس کا دل نہیں کر رہا ہوتا، جس میں وہ کہتا ہے کہ یہ مشکل ہے، اور وہ اٹھاتا ہے. یعنی ہاں اچھا، تو پھر اللہ کی طرف جانا ہوتا ہے. اگر برے ہو آپ اللہ کو کہو اللہ میں خود کو بدلنا چاہتا ہوں. نماز میں کھڑے ہو جاؤ، وضو کر کے ذکر کر کے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا لو، بے بس بن جاؤ، لاچار بن جاؤ، کمزور بن جاؤ. اللہ سے کہہ دو اللہ مدد کی ضرورت ہے آپ کی، بس بات ختم. 2-4 دن مانگو، دل سے مانگو، پرائیورٹی کے ساتھ مانگو، سچے جذبوں کے ساتھ مانگو، اللہ کر دے گا ہیلپ. یار 2-4 دن کی سٹرگل کرو اللہ کے لیے. کوئی زندگی میں ایک ایسا دن تو گزارو کہ جو صبح سے لے کر رات تک اللہ کے احکامات، اللہ کی حدودوں کے اندر ہو، جس میں کوئی نافرمانی نہ ہو. بلکہ ہم یہ ایک ٹاسک رکھ لیتے ہیں. کیا خیال ہے کل کا دن ہم ایسے گزاریں گے کہ صبح فجر سے لے کے رات کو عشاء کی نماز، یعنی سونے تک ہم کوئی نافرمانی نہیں کریں گے؟ کیا خیال ہے؟ مشکل تو نہیں ہے یہ ٹاسک نا؟ چل ایک دن کی زندگی اللہ کے نام، واہ اچھا ہوگا. ایزی کرتے ہیں، گیم کو ایزی کرتے ہیں. کل کی زندگی، ابھی تو ہم سونے والے ہیں نا، ابھی بھی اللہ کو ہی دے رہے ہیں آپ، بلکہ آج سے. لیکن کل ہماری نظریں یہ ہوں گی کہ کل فجر سے میں سٹارٹ لوں گا اللہ کے لیے، اور سارا دن 24 گھنٹے کی زندگی میں اس پہ نظر رکھوں گا. سونا بھی ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، چلنا بھی ہے، کام بھی کرنا ہے، جاب بھی کرنی ہے، اسٹڈی بھی کرنی ہے، سب کچھ کرنا ہے. لیکن وہ گناہ جو مجھ سے ڈیلی بیسس پہ ہوتے ہیں بس صرف ان کو نہیں کرنا کل. ٹھیک ہے؟ اگر آپ کل کامیاب ہو گئے ان گناہوں سے بچنے میں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں. اگلے دن پھر وہ کرو، اگلے دن پھر وہ کرو. یار یہ 3-4 دن کی محنت اگر آپ نے کر لی، آپ کا بیڑا پار، مزہ آئے گا.